اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کیا ہے اور آپ کی منزل کیا ہے؟ ہر انسان نے اپنی اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے اور اس منزل کے پیچھے مقصد کامیابی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منزل اور کامیابی میں فرق کیا ہے۔ جو منزل ہوتی ہے وہ ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، منزل کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ کامیابی صرف اور صرف آپ کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہیں۔ جب آپ کو دنیاوی چیزوں میں ہم کامیابی کا تصور رکھتے ہیں، جبکہ دنیاوی چیزوں کا آپ کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں۔ بل گیٹ ہو یا کوئی بھی مزدور، اگر وہ رات کو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے لیے، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چاہے مزدور ہو، مزدور ہمیشہ جب رات کو اپنے گھر آتا ہے، رات تک کے سفر کو اپنی منزل سمجھتا ہے۔ وہ صبح نکلتا ہے تو شام تک وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جو روزگار کی تلاش ہے، اگر اس کو اچھا روزگار مل جاتا ہے تو وہی اس کی منزل ہے۔ لیکن وہ جس دن اس کو روزگار نہیں بھی ملتا یا کام نہیں بھی ملتا، اس دن بھی بڑے سکون سے آ کے گھر اگر سو جاتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں وہ کامیاب انسان ہے۔ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، ہم نے اپنی اپنی منزل الگ الگ بنائی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والا صرف اور صرف آپ کا وہ کام ہے، آپ کا وہ سکون ہے جو آپ دوسروں سے اپنی چیزوں کو، اپنی ذات کو جب دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہماری منزل کیا اور ہماری کامیابی کیا، یہ بھی دینے والے کی عطا ہے۔ وہ ہمیں کامیابی دے اور اس کامیابی کے ساتھ سکون دے دے تو اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ سکون بھی اس کا، منزل بھی اس کی۔ جب ہر چیز کا مالک ہی وہ ہے تو ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اس کے حکم کے بغیر نہ ہم کسی منزل کو پا سکتے ہیں، نہ سکون کو پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس مالک کے شکر گزار بن کے رہیں۔ ہمارا اگر اس جہاں میں کچھ ہے تو وہ لمحے ہیں جن لمحوں میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ نہ ہمارا تعلق ماضی سے ہے، نہ ہمارا تعلق مستقبل سے ہے۔ مستقبل اور ماضی کے بیچ میں جو نقطہ ہے وہی ہماری زندگی ہے، وہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر اس لمحے ہم کامیاب ہیں تو سمجھیں ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا سانس نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جس لمحے میں ہم موجود ہیں اسی لمحے میں ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اور اس زندہ لمحے کو ہمیں کیش کرانا ہے۔ اس میں ہم کسی کی برائی یا کسی کا نقصان، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کے پیسوں پہ کسی نے عیش کی ہو۔ آخر کار جب کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ اس کی عیاشی اس کی پریشانی بن جاتی ہے۔ جس کو اپنا نشان مل جاتا ہے اس کی منزل کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نہ وہ زندگی سے غافل ہوتا ہے اور نہ موت سے پریشان ہوتا ہے، وہ صرف راضی ہوتا ہے، اور راضی ہونے کا مطلب ہی کامیابی ہے۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے اندر سے شکایت نکل جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کامیاب ہونے والوں کی۔ ان کے ساتھ دنیا جیسا بھی برتاؤ کرے، حالات جیسے بھی ہوں، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف دعا ہی کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے سکون کی جد و جہد کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ وہ خوش رہتا ہے بلکہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، لوگ آپ تک راستہ پوچھنے والے پہنچ جاتے ہیں، جس میں آپ راستہ بتاتے بتاتے اپنے ہی رہبر خود بن جاتے ہیں۔
بہت سی غلطیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، آپ دوسروں کو راستہ بتاتے بتاتے اپنے راستے کو صحیح سمت میں ڈال دیتے ہیں جہاں کہیں آپ کو غلطی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے، یہی وہ کامیابی ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ گم ہے، اسے تلاش کر لو گے تو یہی فضل ہے اور یہی فیض ہے۔ خواہش اور دعا میں ضد نہ کیا کرو، منزل اور مقصد میں فرق کرنا سیکھ لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تلاش سے پہلے ہمیں اس کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ جو چیز میں تلاش کرنے جا رہا ہوں یا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا وہ گم بھی ہے؟ اس کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک وزیر کی ضرورت تھی۔ اس نے شہر میں اعلان کروایا، 3 بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اور ساتھ ہی ان کو ایک شرط کا پرچہ پکڑا دیا کہ آپ کو تینوں کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے گا اور اس میں ایک تالا لگا دیا جائے گا۔ اس تالے کی کوئی چابی نہیں ہوگی، اس تالے میں پہیلی ہوگی جس کو حل کر کے آپ اس کمرے سے باہر آ سکتے ہیں۔ جو بھی پہلے باہر آ جائے گا اس کو میں اپنا وزیر مقرر کر لوں گا۔ وہ تینوں شخص ایک جگہ جمع ہوئے کہ کل ہمیں بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے انتخاب کے لیے۔ تو اس میں سے 2 شخص اس کمرے سے نکلے اور بازار میں تالے جو پہیلیوں سے کھلتے ہیں اس کے متعلق علم جمع کرنا شروع کر دیا، اور تیسرا شخص بے فکر ہو کر اوپر چادر تانی اور سو گیا۔ وہ دونوں بہت ساری کتابیں خرید کر بازار سے لے آئے اور ساری رات بیٹھے پڑھتے رہے، اور تیسرا شخص چادر تان کر آرام سے سو گیا۔ اگلے دن تینوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ ان کو ساتھ لے کر گیا اور ایک کمرے میں تینوں کو بند کر کے باہر سے تالا لگا کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ ان 2 جو کتابیں پڑھ رہے تھے، جو کتابیں لائے تھے اس کے علم کی، تالوں کو کھولنے کے علم کی، تالوں کی پہیلیوں کی، اور بھی بہت سے لوگوں سے ملے تھے جو ان کو ایسے تالوں کے متعلق معلومات حاصل کی، لیکن تیسرا شخص بادشاہ نے جس کمرے میں ان کو بند کیا تھا اس کے کونے میں بیٹھ کر اپنی گردن کو اپنے گھٹنوں میں دے کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ دونوں فٹافٹ اپنی کتابیں کھولیں اور اس میں دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم یہ تالا کیسے کھولیں گے، یہ پہیلیاں کیسے حل ہوتی ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ اچانک سے جو تیسرا شخص کونے میں بیٹھا تھا اس کے دل میں ایک خیال گزرا کہ میں چیک کروں کہیں تالا لگا بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھا، اس نے چیک کرنے کے لیے دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ باہر گیا اور جا کے بادشاہ کے حضور پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے بولا جی میں تو آ گیا، اس میں تالا تھا ہی نہیں، میں تو دھکا دیا، دروازہ کھلا، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ بادشاہ اس کو لے کر واپس ان دونوں کے پاس آیا اس کوٹھڑی میں جہاں پر جس کمرے میں ان کو بند کیا تھا، اور ان کو بولا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے بولا کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ تالا کیسے کھلے گا۔ انہوں نے کہا جس نے کھولنا تھا وہ تو کھول کے چلا بھی گیا، وہ تو باہر آ گیا، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ دونوں بڑے پریشان ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہی میرا وزیر ہے، اس لیے کہ اس نے اس پریشانی کو جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ تالا ہوگا، اس میں پہیلی ہوگی، اس کو آپ نے حل کرنا ہوگا، کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ تالا ہے کہ نہیں۔ اس کے دل میں کہاں سے خیال آیا؟ اس نے تو کوئی علم بھی حاصل نہیں کیا تھا، اس نے کہیں سے معلومات بھی حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس نے وہ راستہ تلاش کیا اپنے اندر سے۔ اس کو اندر سے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں چیک کروں تالا ہے بھی کہ نہیں۔ جب اس نے دیکھا تالا نہیں تھا تو بادشاہ سلامت نے فرمایا اس میں تالا واقعی نہیں تھا، تو لہٰذا اس سے عقل مند آدمی اور کون ہو سکتا ہے، میں اسی کو اپنا وزیر مقرر کروں گا۔ تو بات ہے کہ منزل اور منزل کی تلاش کیسے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی منزل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس بات کا ضرور خیال کر لیں کہ ہماری منزل کیا ہونی چاہیے، اس کا ہم نے کیا تعین کیا ہے، اور اس پریشانی کا کیا حل ہونا چاہیے، کیا وہ پریشانی ہے بھی یا نہیں۔
یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔